میں اہل حدیث ہونے کے بعد میں نے ایک جگہ اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، بستی کا واقعہ ہے یہ، اٹوا تحصیل میں، تو میں وہاں گیا ملنے، تو ایسے ہی میں نے کہا چلو یار چائے پیئیں، رات زیادہ ہو گئی ہے، دل کہتا ہے، تو ہم چوراہے پہ نکلے، اٹوا چوراہے پہ، تو وہاں ایک مسجد ہے، وہیں تقریر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یار یہ آواز زمانے جاہلیت کی سنی ہوئی آواز لگتی ہے۔ کہا کیوں؟ بولے میں چلو چلتے ہیں، یہ میلاد کہیں ہو رہا، چلتے ہیں سنتے ہیں اس مولوی کون ہے۔ تو گیا تو وہاں ایک مولوی تھا، بھاؤپور پپری وہاں ایک گاؤں ہے، وہاں کا ایک مولوی تھا، میرا نام کیا چھوڑیں آپ، میں نام نہیں بتانا چاہتا۔ اب وہاں گیا، وہ جناب علی تختہ بچھا ہوا تھا، تختے کے اوپر کرسی تھا اور اس کے اوپر میاں صاحب بیٹھ کر کے تقریر، یہی تقریر تھی اللہ کی قسم، بالکل یہی تقریر وہ کر رہا تھا۔ اور اس تقریر میں کیا کہا معلوم ہے؟ جب پورا انا ساگر کا پانی خواجہ غریب النواز کے پیالے میں سما سکتا ہے تو پورے قرآن کی تفسیر بسم اللہ کے بے کے نقطے میں کیوں نہیں سما سکتی؟ یہ دلیلیں آئی سمجھ میں آپ کو؟ بہرحال یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی، یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، اس کے اوپر یقین نہیں کرنا، یہ جھوٹی بات ہے، میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک دلیل دے رہا ہوں میں، واللہ بتا رہا ہوں، فضائل قرآن جب میں نے پڑھا نا، میرے ذہن میں پورا ماضی آ گیا۔ میں نے کہا اوہ ان دیوبندیوں کو کون کہتا ہے کہ یہ بریلوی نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں؟ ان تبلیغی جماعت والے کی بزرگ کو، میں تبلیغی جماعت والوں سے نہیں مخاطب ہوں، میں اس وقت علماء اور طلبہ سے مخاطب ہوں، میں اپنے طلبہ اور جو دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان جاہلوں کی بات کو چھوڑو، ان بیچاروں کو تو اندر کا پتہ ہی نہیں، اندر کے بھیدی تو ہم ہیں جو لنکا ڈھا رہے ہیں اور الحمدللہ ڈھا کے چھوڑیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں فضائل قرآن اٹھائیں آپ، تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر آپ فضائل قرآن اٹھائیں، فضائل قرآن صفحہ نمبر 50، بات لمبی تو نہیں ہو رہی ہے، فضائل قرآن صفحہ نمبر 50، اور صفحہ نمبر 50 کے اوپر حضرت زکریہ صاحب نے وہی بات لکھی ہے جو میں کہا کرتا تھا زمانے جاہلیت کے زمانے میں، جو سراسر جھوٹ اور موضوع باتیں۔ دیکھو لکھتے ہیں کہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل صورت بتلاؤں گا۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے، لیکن شیخ الحدیث شیخ دیوبندی حدیث کو فضائل اعمال میں ذکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور نے فرمایا کہ وہ الحمدو کی 7 آیتیں ہیں، یہ سبع مثانی ہیں، اور قرآن عظیم بعض صوفیاں سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا یعنی توریت، زبور، انجیل اور جتنی بھی صحیفے وغیرہ تھے وہ سب قرآن کریم میں موجود، سب قرآن کریم میں آ گیا اور کلام پاک میں ہے، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ دیکھیں جو کلام پاک میں ہے، پہلے زمانے کی پوری کتابیں کلام پاک میں آ گئی، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا۔ یہ دیکھیں تمہیں کیسے معلوم ہو؟ تم تو ان راہوں سے بیچارے واقف بھی نہیں ہو، یہاں تو ہم جیسے فقیروں سے ملو جو ہم یہ ساری راہیں ہماری دیکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا، بسم اللہ کی بے میں آ گیا، اور جو کچھ بسم اللہ کی بے میں ہے اس کے نقطے میں آ گیا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ نبی کے اوپر کتنی بڑی تہمت اور کتنا بڑا الزام ہے جو حضرت زکریا صاحب نے لگائی ہے۔ میرے تبلیغی بھائیوں، تم اس کتاب کو قرآن اور حدیث کا درجہ دیتے ہو، اللہ کے لیے سدھر جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ۔